السلام علیکم 10th کلاس لیکچر نمبر 98 کے پارٹ 2 میں اردو ادب میں عید الفطر کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اگلے پارٹ میں اقبال کی شاعری کے بارے میں بتایا کہ اقبال کے ہاں ہلال عید ہمیں صرف خوشی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے کہ یتیموں کی عید جو ہے وہ اقبال نے یتیموں کے ساتھ جو جیسے وہ عید گزارتے ہیں اس رویے کی عکاسی کی ہے، اور جس پر نثر نگاری بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں، یعنی کہ صرف شاعری نہیں کی ہے بلکہ نثر میں بھی انہوں نے اپنی اس بات کو بیان کیا ہے۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کی چاند کی یاد طفلی سے مراد ہے ان کے بچپن کی یادیں جو ہیں وہ عید کی تصویر کشی پر مجبور کر دیتی ہیں اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس شعر میں جیسے کہ انہوں نے بتایا، اے ماہ عید، ماہ سے مراد ہے چاند، اے ماہ عید بے حجاب ہے تو کہ اب تو نظر آ گیا ہے، حسن خورشید کا جواب ہے تو کہ جتنا چاند خوبصورت ہے ویسے ہی سورج بھی خوبصورت ہے، دونوں ایک دوسرے کا جواب ہے۔ تو کمند غزال شادی ہے، یعنی کہ تو خوشیوں کو کھینچ کے لے کے آتا ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے اور تجھ میں ہمارے بچپن کی یادیں سمائی ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر عید الفطر میں متعلق جو موضوعات بیان کیے گئے ہیں ان کا ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلا رخ تھا عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رجحان، یعنی کہ انسان کا جو عید کے اوپر جو اس کے اندر کے جذبے ہوتے ہیں اور جو باہر کے حالات ہوتے ہیں اس کے جذبوں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اس بارے میں بتایا جاتا تھا، اور ہلال عید کا ملی عزائم کی علامت، وطن سے یعنی وطن سے محبت کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت کہ ہماری قوم کا عروج کیا ہے اور زوال کیا رہا، تہذیبی اور تمدنی زندگی کے اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان شامل ہے۔ آگے حفیظ جلندری کا شعر ہے، چاند جب عید کا نظر آیا حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، کہ جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو انسان کی خوشیوں کا حال بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے اگلے شعر یہاں پہ موجود ہیں، آسماں پر ہوائیاں چھوٹی نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں۔ مسجدوں میں نوبتیں بجنے سے مراد ہے کہ مسجدوں میں عید کا اعلان ہونے لگا اور آسمان پہ جو تھا وہ پٹاخے پھوٹنے لگے۔ شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے کہ سب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے عید کی آمد پر اور ایک دوسرے کو سلام کرنے لگے۔ یہ اسلامی روایات میں شامل ہے کہ عید کا چاند دیکھ کر بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے، اور اسی روایت کا ذکر اس شعر میں کیا گیا ہے۔ آگے عبد المجید سالک کا شعر بیان کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ہلال عید کی گردوں پہ آمد ہے کہ آسمان پر جو ہے وہ عید کے چاند کی آمد ہے، جو راحت نظر امت محمد ہے، جو کہ امت محمد کی نظر کا سکون ہے۔ ہزار شکر کہ مسلم ہے شاد آج کے دن، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمان جو ہے آج کے دن بہت خوش ہیں، سبھی جہاں میں ہے بامراد آج کے دن کہ لوگوں کو آج کے دن تمام خوشیاں مل گئی ہیں۔ آگے طالب اعلیٰ آبادی کا شعر بیان کیا گیا جس میں یہ کہا گیا، جو کچھ بھی ہو تو آج۔ اگلا شعر ہے طالب اعلیٰ آبادی کا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے۔ اس شعر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب عید کا تہوار آتا ہے تو لوگ اپنے روٹھے ہوئے دوستوں کو، رشتہ داروں کو مناتے ہیں اور آپس میں خوشیاں مناتے ہیں، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے، کہ صرف رشتہ داریوں میں ہی اپنے اس کو نہیں ختم کرنا بلکہ اسلام میں جو تفرقے پیدا کیے گئے ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ اس رجحان نے تخلیق کو ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا جس سے نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید مسلمانوں کے لیے محض ایک تہوار منانے اور اچھل کود محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس کی خوشی کا رشتہ ہمارے اقدار میں بہت دور تک ہے۔ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف ایک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا، عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ناقابل فراموش حصہ ہے۔ اس پیراگراف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو عید کے اشعار کا، عید پہ ادب کا جو رجحان ہے وہ اس بات سے ہمیں نتیجہ نکلتا ہے کہ عید محض صرف اچھل کود کر کے منانے کا کام نہیں ہے، بلکہ اپنے عید کی خوشیوں کو، ہماری اقدار کو جو ہے وہ پھیلانے کا نام ہے، ہمارا اسلام کے ساتھ جو رشتہ ہے، ہماری جو تخلیقی روایات ہیں اس کو منانے کا نام ہے۔